حدیث کے اندر سے حلاوت ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا ایمان بیمار ہے، آدمی کا دل بیمار ہے، آدمی کا ایمان اور عقیدہ بیمار ہے۔ اور گمراہی کی بنیاد یہی ہے، یہیں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر آدمی دل میں رکھے تو سمجھو کہ یہیں سے گمراہی کی بنیاد شروع ہوئی۔ اب وہ شخصیتوں کو حق سے نہیں پہچانتا، بلکہ حق کو شخصیتوں سے پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے؟ شخصیتوں کو حق سے پہچانو، حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانو۔ کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات بھلا غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی چیز تمام گمراہی سے چل رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا، اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل الجھے گئے تھے، وہ سلجھتے نہیں۔ تمام مسائل کو جو الجھے ہوئے تھے انہوں نے آ کر سلجھایا، جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے متضاد بات لکھی ہوئی۔ سید ابن ابی شریف نے ربط المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار کی، ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 9 مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لا دی گئی اور دعویٰ کیا ہے؟ امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود تھا، تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا، جس چیز کے خلاف شادی میں رسم مطالعہ میں باتیں کی ہوئی کہ 9 مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے، ان 9 مسئلوں میں آپ نے نادری تھا ہر مسئلے کا مجھے معلوم ہے۔ سید ابن ابی شریف نے اس کو منظوم کیا ہے، کہا کہ حمل الامام ابا حنیفہ دینہ ان قال لا ادری لتسعة اسئلة اطفال اہل الشرک این محلهم وهل الملائکة الکرام المفضلة ام انبیاء اللہ ثم اللحم من جلالة ان يصيب الاكل له والحكم بالخنثى اذا ما بال من فرجيه معصور الحمار استشكله والدهر ما وقت الختان وكلبهم وقت المعلم أي وقت الحصلة وأجائز نفس الجدار لمسجد من وقفه أم لم يجوز أن يفعله ويزاد عاشرة هل الجن يساء بطاعة كالإنس يوم المسألة۔ یہ 9 سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے اور ہر مسئلے کے جواب میں اللہ علیہ مجھے معلوم ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ مشرکین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ آپ نے پتا رہا مجھے معلوم۔ پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہے یا انبیاء کرام؟ هل الملائکۃ الکرام المفضلہ ام انبیاء اللہ؟ اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے؟ ان میں افضل کون ہے؟ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء؟ فرمایا مجھے معلوم۔ پھر پوچھا گیا
کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوتا ہے؟ جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گائے، بکری، مرغی، کوئی بھی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے، وہ گندگی کھانے لگے، حرام چیز کھانے لگے۔ اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے تو بات یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے، گندگی کھانے لگی ہے۔ اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے، اس کے بعد اس کا گوشت یا سبزی استعمال کرے؟ جلانے کے بارے میں آپ کو سوال کیا گیا، انشا یتیم الحمد للہ، اس کا گوشت کب کھایا جائے؟ معلوم لازم اس سوال ہے۔ چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے؟ بچہ وقت الختان، بچے کا ختنہ کب کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ لازم معلوم نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو، یعنی جسے ٹرین کیا گیا ہو، اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے؟ ایسو وقت حفظہ، معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے، مجھے معلوم۔ پھر پوچھا گیا کہ مخنث کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ معلوم ہے۔ کہا کہ گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ گدھا اگر پانی میں منہ ڈالتے، کھانے میں منہ ڈالتے، اب گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے معلوم نہیں۔ کہا کہ مسجدوں کو تیز کرنا، مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا، یہ کیسا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا؟ جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو میں مجھے معلوم۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا، تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان 9 مسائل کے بارے میں لازمی ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث اجماع کے منکر، میں یہ کہتا ہوں کہ مقلد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجماع کا انکار کرنے والا، اس سے بڑا اجماع کا منکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ آپ تہذیب الاسماء واللغات اٹھا کر کے دیکھیں، قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے۔ قول یہ ہے کہ اجمعت الامۃ علی صحت هذین الکتابین ووجوب العمل باحادیثہما۔ آپ کا کر کے تہذیب الاسماء واللغات کر کے دیکھیں، یہ قول ہے، وہاں آپ کو موجود ملے گا کہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا۔ تمام امت اس بات پر متفق ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، وہ وجوب العمل باحادیثہما۔ اب بتائیے، بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کی صحت پر اجماع ہے، مخالف مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تمام احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، مخالف مانتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجماع کا منکر ہے۔ دوسرے، آپ ایک کتاب دیکھیے اٹھا کر کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح کی حضرت امام نووی، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ دیکھیے، قال جمہور الصحابۃ والتابعین یقضی بشاہد ویمین وبہ قال ابو بکر الصدیق وعلی وعمر بن عبد العزیز وغیرہ۔
یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے کس میں پیش کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام، تابعین اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین اعظام اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دے دیا۔ گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے دو اور اس کے بعد فیصلہ کرو، یا کسی بے شاہدی و یمین المدعی، ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کرو۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع، قالت جمہور صحابہ و تابعین، یا کسی بھی قائل نہیں ہوئی۔ لیکن ہدایت کا دیکھو، میں نے ہدایت پڑھی، چاروں جلدیں پڑھی، چاروں جلدیں ہدایت میں نے پڑھی ہے۔ آپ کتاب الدعوہ اٹھا کر کے دیکھیے، ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا ترد الیمین علی المدعی، ایسا نہیں ہو سکتا، مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی۔ تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے، اور تمام تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے۔ ہدایت کے اندر لا ترد الیمین علی المدعی، مدعی سے قسم نہ لی جائے۔ بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے اجماع کا انکار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں، لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں۔ یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا، صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف بھرا نہیں گیا، اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے حوالے کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ واہ بھائی، یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ الٹا چور کو تو الٹا دے، ہم شیعہ ہیں۔ چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی، مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی، ان کی کتاب الرفع والتکمیل ملتی ہے، بازار میں پڑھ لیجیے۔ الرفع والتکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی، کیا لکھتے ہیں؟ وَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ حَنَفِيٌّ فَرْعًا وَمُرْجِعٌ أَوْ زَيْدِيٌّ أَصْلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنَفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْعَقِيدَةِ فَمِنْهُمُ الشِّيَعَةُ وَمِنْهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمْ الْمُرْجِعَةُ۔ دیکھیے یہ الرفع والتکمیل کی بات ہے۔ کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں، لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہے یا زیدی ہے، اور خلاصہ یہ کہ خلاصہ یہ کہ فالحنفیۃ لہا فروع، یعنی حنفیت ہے مینی برانچز، بہت سے شاخ رکھتی ہے، بہت ساری اس کی شاخیں ہیں۔ اعتبار اختلاف العقیدہ، عقیدے کے اختلاف کے بعد یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو بعض حنفی مرجی ہے، بعض حنفی معتزلی ہے، اور بعض حنفی شیعہ ہے۔ یہ گھر کی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے؟ معلوم ہے مرجی کسے بولتے؟ عقائد مدارے میں جاتے ہیں، اعمال مدارے میں جاتے ہیں۔ خالی ایمان لے آؤ، اس کے بعد جو چاہتے ہیں مجھے آپ خالی ایمان لے آؤ،